قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے۔ قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے۔ جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو 5ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، 5ویں پارے کی ابتدائی آیات نہیں ہے، آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے، جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس فیلو ہے، سفر میں تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے۔ قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ دیں، اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے۔ شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کا ہوگا؟ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ فرحین کراچی سے۔ بیوی اس کی مالک ہوگی، کیونکہ جب کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اس کا وکیل بن کے کی جاتی ہے، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی وہ کر رہا ہے، یہ ان کے نمائندہ بن کے قربانی کر رہا ہے۔ تو پیسے کوئی بھی خرچ کرے، مالک وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ تو شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ پیسے گفٹ سمجھے جائیں گے، یوں سمجھا جائے گا گویا شوہر نے پیسے بیوی کو گویا ہدیہ دے کے اس کی طرف سے قربانی کی، تو وہ اس لیے مالک عورت ہی سمجھی جائے گی اس سے گوشت کی۔ جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم۔ ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ اگر جڑ سے بالکل اکھڑ گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا جڑ سے کہ اس کی جڑ باقی ہے اور وہ اگ سکتا ہے دوبارہ، تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر بالکل اکھڑ گیا ہے اور اس کا اندر کا مغز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں، تو اگر اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اگر آپ مالدار ہیں۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی کیسی ہے؟ شبیر احمد۔ آدھے سے زیادہ اگر جانور کی دم کٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹی ہے تو پھر جائز ہے۔ بیرون ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میرا پاکستان میں قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ پاکستان میں 1 دن بعد عید ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اختر شاہ سعودی عرب سے۔ اگر آپ کی قربانی سعودی عرب والے دن کے حساب سے یہاں ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی، آپ یہاں عید کا پہلا دن ہوگا اور سعودی عرب میں دوسرا دن ہوگا، تو پھر قربانی آپ کی جائز ہے، کیونکہ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے بقرعید کے شاید 3 دن رکھے ہیں، کہ کسی 3 دن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن میچ کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے ملک سے، تو ایسے دن قربانی کریں گے جس دن آپ کے ہاں بھی بقرعید ہو اور یہاں بھی بقرعید ہو۔ تو دوسرا دن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جو دوسرا دن ہے یہاں پہلا دن ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی قربانی یہاں ہو جائے گی۔ امریکہ والے پاکستان میں پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو؟ تو اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس کی وجہ سے ہماری قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ جب آپ امریکہ میں قربانی کریں گے تو یہاں چونکہ 12 گھنٹے آگے ہے، تو یہاں پر 12 گھنٹے بقرعید کو گزرے ہوئے ہو چکے ہوں گے، تو اس لیے یہاں قربانی درست ہوگی۔ لیکن پاکستان والا اگر امریکہ میں قربانی کرے گا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ 12 گھنٹے گزار کے کرے،
کیونکہ یہاں قربانی ہے اور ابھی امریکہ میں صبح صادق ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. تو ایسا ٹائم پہ قربانی ہوگی کہ دونوں جگہ بقرعید داخل ہو چکی ہو, پھر قربانی درست ہو جائے گی. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں. بنت طالب کراچی سے. 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے, بہتر ہے, افضل ہے, سنت ہے. قرآن نے کہا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. تو اس لیے قرآن کا حکم ہے بہرحال, تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے. تو البتہ یہ ضرور ہے, یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں 3 حصے, تو یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو, ایک حصہ رشتہ داروں کو. تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے. تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں, یہ سب قربانی کر رہے ہیں, تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے, بلکہ ایک حصہ 1/3 حصہ آپ صدقہ کر دیں. اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہا نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے. وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا, بیچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو. تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے, بیوی بچوں کو, اس کے اقربا کو, تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں, گوشت کھا سکیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے, بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق, وہ بھی تو غریب ہی ہے نا, اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریب ہی کہلائیں گے. تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے. ہاں جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جو گوشت پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں, ان کے لیے بہرحال افضل یہی ہے کہ کم سے کم 1/3 گوشت وہ صدقہ کریں, کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں, اور 1/3 آپ غریب رشتہ داروں کو کھلا دیں, 1/3 خود کھا لیں. تو یہ کوئی اس میں یعنی کوئی لازم حکم نہیں ہے, افضل حکم ہے یہ. قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ عثمان گوجراں والا, جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر لے تو جائز ہے, پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ, لیکن افضل یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے, اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے. ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے, تو کھائیں, جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں, باقی کھلا دیں, لوگوں میں بانٹ دیں, غریبوں کو دے دیں. تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو, تو پھر اسٹور کریں, پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں, پورے سال چلا دیں, آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے. لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں, متوسط ہیں یا مالدار ہیں, پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں, اور جو بجائے 6 مہینے اسٹور کرنے کے جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا, تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں اس کو. لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے, شریعت میں جائز ہے, آپ پورے سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں. مشترکہ جانور میں پائے وغیرہ کی تقسیم کا طریقہ. مشترکہ جانور میں پائے کس طرح تقسیم کریں؟ طارق امین نو شہرہ سے. پائے دیکھیں, ہر آدمی پائے میں دلچسپی نہیں لیتا, تو جس کو پائے چاہیے اس کو پائے دے دیں, جس کو پائے نہیں چاہیے تو اس کو نہیں دیں. اور اگر سبھی کو پائے چاہیے تو قرآن اندازی کر لیں. جس کے جو پائے یعنی جس کا نام قرآن اندازی میں آ جائے, جو پائے اس کو دے دیں, جو پائے نہ پائے اس کو نہ دیں پائے, اور اس کو پائے کے بدلے کچھ اور دے دیں. تو امید ہے انسان کا بچہ ہوگا تو سمجھ جائے گا, تو نہیں سمجھے گا تو پھر اس کو بولیں کہ اسی پائے سے اس کی جو ہے نا ٹھکائی لگائیں کہ اور 7 آدمی ہیں تو 4 پائے ہم ڈیوائیڈ کیسے کریں اس میں. ظاہر قرآن اندازی ہی ہوگی, اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں بنتا ہے. تو اس کو بولیں یار جس کا نام نہیں آ رہا نا پائے میں, اس کو بولیں کہ اس کے بدلے کچھ اور لے لو, کلیجی لے لو. اچھا بھائی, لیکن یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں 7 میں کلیجی ملا دینی چاہیے تھوڑی تھوڑی, یا پائے ملا دینے چاہیے 4 میں. 4 میں پائے, 3 میں کلیجی ملا دیں, تاکہ وہ سود کے مسائل سے بچت لازم ہو. وہ میں اس پر میں کلپ اپلوڈ کرا چکا ہوں, میرا جو دوسرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پر میں تفصیل سے یہ بیان کر چکا ہوں کہ قربانی کے گوشت کو اندازے سے تقسیم کرنا یا کلیجی ملائے بغیر تقسیم کرنے میں سود کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ ڈیٹیل میں وہاں آپ یہ کلپ سن سکتے ہیں. قربانی کی کھال کا کیا کریں, کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین متحدہ عرب امارات.
دیکھیں جس آدمی نے جانور قربان کیا ہے، جس کی گائے ہے، یا جو 7 آدمی شریک ہیں، ان میں سے کوئی بھی جانور کی کھال استعمال کر سکتا ہے اگر وہ استعمال میں لانا چاہے، یعنی اس کی جائے نماز بنا لے، اس کو سکھا کے کچھ بھی بنا لے، کوئی بھی چیز بنا کے استعمال کرے. لیکن اگر اس کھال کو بیچ دیا تو اس کی قیمت نہیں استعمال کی جا سکتی، اس قیمت کو پھر صدقہ کرنا پڑے گا. تو اسی وجہ سے چونکہ اب لوگ قربانی کی کھال ہمارے یہاں استعمال کرنے کا معمول نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کریں کیا، تو لوگ پھر بیچ تو سکتے نہیں ہیں شرعاً، بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، تو اس لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ کھال ہی صدقہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے کھال بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، کھال بیچ کے قیمت بھی صدقہ کی جا سکتی ہے. تو اور صدقہ اسی کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. تو کھال کے مستحقین وہی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. پھر وہ جس غریب کو آپ دیں وہ جو چاہے کرے اس کھال کے ساتھ، وہ بیچ کے پیسے کھا لے یا اس کھال کو استعمال کر لے، تو وہ اس کی مرضی. تکبیرات تشریق کس پر واجب ہیں؟ تکبیرات تشریق سب پر واجب ہیں یا صرف شہر والوں پر؟ اگر دیہات والے پڑھنے کا اہتمام کریں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو صرف شہر والوں پر تکبیرات تشریق واجب ہیں، اور بھی مزید شرائط ہیں ان کے ہیں، لیکن صاحبین کے نزدیک مرد پر عورت پر جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، شہر میں رہتے ہوں یا گاؤں میں رہتے ہوں، سب پر واجب ہے، اور فتویٰ اس میں صاحبین کے قول پر ہے. تو اس لیے جو بھی عاقل بالغ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک سب پر لازم ہے کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ زور سے پڑھیں. عورتیں آہستہ پڑھیں گی، مرد بلند آواز سے پڑھیں گے. ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے کیا؟ عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے. نمازوں کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ تو ایام والی عورت اس لیے نہیں پڑھے گی کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی، کیونکہ فرض نماز کے تابع ہیں یہ تکبیرات. لیکن جو ویسے ان ذی الحجہ کے ایام میں تکبیر کا حکم ہے کہ بار بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ پڑھنا چاہیے، تکبیرات پڑھنی چاہیے، تو وہ حائضہ عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، اس کا نمازوں سے تعلق نہیں ہے، تو وہ سب پڑھیں، عورتیں بھی مرد بھی. قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. آصف صاحب کشمیر سے. جناب آصف صاحب، قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی. 5 یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں. اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح و صادق، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح و صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے، 10 11 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں. سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو. تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے. کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے. چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو. گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں، جیسے کپڑے کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا. اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا. تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں، یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر، یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا، اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا. 13 تاریخ نہیں، 12 تاریخ، 10 11 12 3 دن، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے. بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا، یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو.
اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے، یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا، جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا۔ مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ، تو پورے سال جمع کرے، تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے یا سونا کو بیچ کر کرے۔ البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے، پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی، سونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی۔ تو یہ ہے، تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ چاہیں تو اس میں ایک گائے میں حصہ لے لیں، چاہیں تو بکرا لے لیں، چاہیں تو دمبا لے لیں۔ مرد پر الگ واجب ہے، عورت پر الگ واجب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اچھا جی، سوال پوچھا ہے قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ ایک عالم دین نے کہا ہے کہ واجب نہیں سنت ہے، محمد جنید ریاض سے۔ اختلافی مسئلہ حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب اور اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں، حتیٰ کہ بعض عرب علماء نے بھی اس میں فقہ حنفی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، یعنی وہ بھی اسی کو احتیاط قرار دیتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے اس مسئلے میں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ بعض کہتے ہیں حدیث موقوف ہے، حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کا بھی قول ہے تو بھی بحکم مرفوع ہی ہے، تو لیکن صحیح بات حدیث حسن ہے، اور اسی بیس پر بعض عرب علماء کا بھی یہ فتوی، شیخ صالح العثیمین جو سعودی عرب کے مشہور عالم ہیں، انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس معاملے میں وجوب کے قول پر عمل کیا جائے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں۔ اچھا بھائی، کیا قربانی کی احادیث ضعیف ہیں؟ ایک عالم کا کہنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ قسیم احمد انڈیا سے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قربانی سے متعلق بہت صحیح احادیث بھی موجود ہیں، بخاری اور مسلم کی احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بالفرض حدیثیں ضعیف بھی ہوں تو اجماع امت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے، پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ اجماع چلا آ رہا ہے۔ قربانی کرنے کا ثواب، کیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے؟ شمس صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں شمس صاحب، حدیث میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو رواں ہوتا ہے، جو جیسے دمبے کے بال، دمبے پہ تو رواں ہوتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا اس پہ بھی کیا پلاٹ پر قربانی ہے؟ اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت 7.5 یا 8 لاکھ روپے ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ ابو محمد کراچی سے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ پلاٹ نہ آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد مال میں داخل ہوگا، اور 6-7 لاکھ اس کی قیمت ہے، تو پھر تو لازمی قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل بتا دیں، کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے؟ اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں تو بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے۔ جناب علی صاحب، اس میں بہت کچھ فقہا نے لکھا ہے اپنے دور کے عرف اور اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ بعض نے کہا کہ 6 جوڑے سے زائد، 3 جوڑے گرمیوں کے 3 سردیوں کے، اس سے زائد جو کپڑے ہوں گے وہ ضرور سے زائد ہوں گے۔ بعض نے کہا 1 جوڑا جوتے کا تو ٹھیک ہے، 1 سے زیادہ ضرور سے زائد ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے، آسان قول یہی ہے تو اس کو ضرورت ہی میں سمجھا جائے گا۔ آپ کے پاس 2 جوڑے جوتے کے ہیں لیکن وہ استعمال میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ضرورت میں داخل ہے۔ کپڑے اب پہلے زمانے کی طرح نہیں ہیں، اب کپڑے بار بار دھل رہے ہوتے ہیں، بار بار میلے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی ضرورت 10 جوڑے ہوتے ہیں، بعض کی ضرورت 5 جوڑے ہوتے ہیں، تو اگر کپڑا استعمال میں آ رہا ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ انسلا کپڑا پڑا ہوا ہے وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ تو یا کوئی کپڑا پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا تو وہ بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ جیسے بعض خواتین نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں مگر جہیز کے کپڑے ابھی تک انہوں نے دلہن کے کپڑے پیٹیوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ویلیو لگائی جائے گی معذرت کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا موٹا کٹا بیل کا قربانی کے پر سب سے زیادہ تکلیف نام لحاظ لبرلز کو ہوتی ہے۔ دیکھو زکوٰۃ کے خلاف کبھی کوئی لبرل آواز نہیں اٹھائے گا،
کہ کیا اسلام میں زکات 2.5% دیں گے نہیں، لیکن اعتراض نہیں کریں گے. ارے کبھی کسی لبرل کو دیکھا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ زکات کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ اگرچہ خود نہ دیں زکات، لیکن مانتے ہیں کہ زکات کا حکم بڑا شاندار حکم ہے. اس سے غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ؟ بتا دو نا بھائی. تعاون ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں بھائی زبردست. ان کو اعتراض حج پہ بھی ہوتا ہے کہ یار 8-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، یہ کسی غریب کو کھلا دیتے اچھا نہیں تھا. اور فرض حج پہ تو اتنا نہیں ہوتا، نفلی حج پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار جب ایک فرض حج ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں جتنی بار بھی کرے کوئی ٹینشن. اصل میں مسئلہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے؟ آج کل جو سوچ، جس سوچ کو یعنی پیدا کیا جا رہا ہے نا، وہ سوچ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بیس ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو. بس عبادت کا تصور یہ رہ گیا ہے کہ انسان انسانوں کی خدمت کرے، بس. اللہ کا بھی کوئی حق ہے، اس کو نام نہاد جو لبرلز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام میں زکات بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غریب کے لیے ہے ہی نہیں. وہ اسلام کی بیس یہ ہے کہ سب کچھ اللہ. نہیں آ رہی بات؟ سب کچھ کیا ہے بھائی؟ تم اس کے غلام ہو، وہ جو کہے گا تم نے کرنا ہے. زکات بھی کس کے لیے دی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتے ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے لیے تھوڑی کھلا رہے ہم. کیا انداز ہے بھائی! ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے. میرے اسٹائل میں اس بات کو کہوں گا نا، غریب کو کھلاتے ہوئے میں کہوں گا ایسی کی تیسی. صحیح ہے، میں تیرے لیے کھلا ہی نہیں رہا. تو خام خام میں میرے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ مفتی صاحب اتنے نیک بن گئے، مجھ سے محبت کر کے مجھے کھلا رہے ہیں. تو میں اسے کیا کہوں گا؟ او بھائی تو زیادہ فری ہونے کی کوشش، تو میرا کیا لگتا ہے؟ نہ تو میرا چاچو ہے، نہ تو میرا ماموں ہے بھائی، نہ کوئی سسرالی رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. میں تجھے کیوں کھلاؤں؟ ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے بھائی ملاقات کا لوگوں سے. ہم تجھے کھڑے ہو کے کھانا کھلائیں؟ تو یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے اسٹائل میں کر رہا ہوں. کہیں آیت میں جا کے دیکھنا لینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ابے تبے کہاں لکھا ہوا ہے. نہیں آ رہی بات؟ بزبان حال ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے نہیں کھلا رہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ. تو ہم حقیقت میں اللہ کو کھلا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ کہے گا میں بھوکا تھا مجھے تم نے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا مجھے تم نے پلایا نہیں. تو لوگ کہیں گے اللہ تجھے کون کھلا سکتا ہے، تو خود رزاق ہے. تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی، تم نے میرا خیال نہیں رکھا، تو اس کا خیال رکھنا میرا خیال رکھنا ہی ہے. تو ہم تو تمہیں تھوڑی، ہم تو اس حدیث کے مطابق کس کو کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو. تم ہمارا کیا کر لو گے بھائی؟ تم کھانے کو روٹی نہیں ہے تو ہمارے کام بناؤ گے ہے بھائی؟ دکان پکوڑوں کی اور باتیں تو کروڑوں کی کر لیا کرو یار. دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. تو اس لیے قرآن نے کہا یہ کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے لفٹ نہیں کرا رہے، ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس پر ہماری کوتاہیوں پہ ہمیں پکڑا جائے گا. تو ابھی سے کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے کہیں اللہ تیری مخلوق محتاج تھی، ہم نے ان کا خیال کیا، آج ہم ٹینشن میں، تو ہمارا خیال کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال. تو اسلام میں جو مخلوق کا خیال ہے وہ اصل میں ہے کس کے لیے؟ اسلام میں تو ہے ہی سب کچھ اللہ. اسلام شروع بھی اللہ سے ہوتا ہے، ختم بھی اللہ پہ ہوتا ہے. اس نے بنایا ہے، وہ اپنے لیے بنایا ہے، اس نے ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. اگر ایک دوسرے کے لیے بنایا ہوتا تو ایک دوسرے سے جدا کیوں کر دیتا ہمیں؟ ارے اولاد اور ماں اور بیٹے کا، بچوں کا رشتہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، وہ بھی قبر میں اور یہ بھی قبر. باپ بیٹے الگ، میاں بیوی الگ، سب الگ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ فرماتے ہیں اکیلے آ گئے جیسے ہم نے اکیلے بنایا تھا تمہیں، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی تنہا. تو آپ چونکہ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو نہ قربانی سمجھ میں آ رہی ہے نہ حج. جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ان کو تو پہلا والا حج جو فرض ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جن میں تھوڑا تھوڑا لبرل پنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ان کو دوسرا حج سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اب تو فرض ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے، اب صدقہ کر دو. ہم کہتے ہیں بھائی صدقہ بھی کرو، گنجائش اللہ نے دی ہے تو دوبارہ حج بھی کر لو. اللہ کے گھر کی زیارت معمولی چیز نہیں ہے. دیکھو آپ اپنے والدین کے ہاں پیسے خرچ کر کے جاتے ہو، آپ کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں، آپ امریکہ سے آتے ہو، یار میں اپنے ابا کے گھر کی زیارت کروں گا، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ زیارت کر لیا، آپ ابا سے آگے ملے، اب آپ کہہ رہے ہو اگلے سال بیگم سے کہہ رہے ہو میں ابا کے یہاں جاؤں گا ملنے کے لیے، بہت دن ہو گئے ابا کو نہیں دیکھا، ابا کی زیارت نہیں ہوئی ہے.
بیگم کہتی ہے جتنا خرچہ. اب لبرل لوگوں کو یہاں یہ دلیلیں سمجھاؤ. کوئی ابا خود لبرل ہو, لبرل سے مراد وہی نام نہاد لبرل, ابا خود لبرل ہے اور وہ نہیں مانتے کہ نفلی حج دوبارہ کیا جائے. بیٹا کہہ رہا ہے ابا میں آپ کی زیارت کے لیے امریکہ سے آنا چاہتا ہوں, تو یہ اس سے کہے کہ بیٹا جتنے پیسے آنے جانے میں لگیں گے کسی غریب کو کھلا دینا. یہاں یہ دلیل لے گا, بولے گا بیٹا بہت دن ہو گئے آپ کا تو ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں ہے یار, باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. تو یاد رکھو جیسے والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھر آیا کریں جہاں ہم نے ان کو پالا پوسا ہے, تو اللہ میاں بھی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میرے گھر کی زیارت, بولتے کیوں نہیں بھائی, اور روکڑا خرچ کر کے آئے. فری پھوکٹ کی زیارت اللہ کو پسند, بولو بھائی نہیں ہے, کچھ پیسے خرچ کر کے آؤ. تو جو بار بار زیارت کرے اور اچھی بات ہے بھائی, تو غریبوں کو بھی کھلاؤ, حج بھی کرو, عمرے بھی کرو, سارے شعبے زندہ کرنے ہیں. کسی ایک شعبے کی وجہ سے کسی دوسرے شعبے کا نقصان نہیں کرنا, اور یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو قربانی بھی ایسے ہی ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا کٹا ذبح کرنے کے بجائے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیتے. بالکل بہتر نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے میرے لیے کر رہے تھے نا, تو اب یہ کام کرو. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے تو اس کو اتنے پیسے دے دو, اللہ خوش نہیں ہوگا. ہاں وہ غریب خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ بہت زبردست بھائی آپ کا قربانی کا فلسفہ کم از کم مجھے بہت پسند آیا. سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہے گا؟ کم از کم مجھے بہت. تو اس کے ساتھ اگر تعاون کرنا ہی ہے تو قربانی کر کے گوشت دے دو اس کو, ایک تیر سے 2 شکار. یہاں ایک اور ٹیکنیکل غلطی, قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا, اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا, رہ نہ جائے. ایک غلطی اور, تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے, وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا. قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا, یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں, جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی, بولو نا کیا ہو گیا, یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے, وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں. جانور کاٹنا بقرعید کے 3 دنوں میں عبادت ہے, اس کے علاوہ نہیں. صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے, تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں, بکرے وکرے کٹتے ہیں, ان کا خون گراتے ہیں, اس میں برکت ہوتی ہے, بلائیں ٹلتی ہیں, ریٹ نیچے نہیں آتے. میں نے کہا بالکل حرام ہے, بالکل کیا ہے بدعت. اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں. بولو بھائی بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون, وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے, وہ بکرے کے پیسے دینے میں. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, پیسے دے دو, بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات. اب دیکھ لو نا صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے, پورے دلائل اس میں ہے. صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے. جانور کاٹنا 3 موقع پر ہے اسلام میں, خوب سمجھ لو. ایک بقرعید میں, ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے, وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا, وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا, دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ. تیسرا عقیقے میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا, فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی, اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی, ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے. یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے, کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے, وہ بھی تو ایک سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے, وہاں بھی بکرا کٹتا ہے. تو یاد رکھو جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا, گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے, یہ شکرانے کے طور پر ہے. تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے 2 بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے. 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو, لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے, خوشی ہے. کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے, نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے. اسلام نے ہر بچے پہ 2 بکرے رکھ دیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں خون بہانا سنت ہے, 4تھے دن میں, 5ویں دن میں, 6ٹھے دن میں نہیں. علماء نے بیان کیا آپ گائے لے کر آئے, آپ نے ذبح کرنی تھی, گائے بھاگ گئی, 3 دن تک تلاش کرتے رہے, 4تھے دن پکڑائی میں آئی ہے, اب نہیں کٹے گی وہ, اب ٹائم
بولو بھائی گزر گئے. اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں. گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں, پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں, کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا دیتے ہیں لوگ. قربانی کے پورے پورے جانور پہنا دیتے ہیں. تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربان. کالی مرغی, پیلی مرغی, مرغی ذبح کرو, صدقہ نکالو مرغی کا. نہیں بھائی, ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت, میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, مجھے بکرا صدقہ کر دو, تو پہلے تو 2 تھپڑ لگاؤ اس غریب کو. کمبخت بکرے تو ڈیفینس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے, تو غریب ہے تیرے بکرے کھانے کا. غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا. وہ کہے گا جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا, بکرا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی چلو اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا, میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہیں, اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو, میں اس کا گوشت کھاؤں گا, تو پھر ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ گوشت. بکرا کاٹنا مقصد نہیں, بلکہ اس میں بھی قصائی سے گوشت خرید کے دے دو. 2 فائدے ہوں گے, ایک تو گوشت سستا ملے گا, نمبر 2 اس کی مرضی کا ملے گا. ہاں بھائی تجھے چانپیں چاہیے, چانپیں مل جائیں گی. ویسے تو اس غریب کو تھپڑ دوبارہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اندازہ لگاؤ یار. چانپیں چاہیے اس کو, پٹ کا گوشت چاہیے, ران کا گوشت چاہیے. لیکن چلو ہوتا ہے یار, بعض دفعہ غریب آدمی کا بھی دل تو اس کے سینے میں بھی ہے نا, کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں چاہیے راشن, آج مفتی صاحب مجھے کیا کھلا دو, بکرا کھلا دو. تو پھر میں کیا کروں گا, میں کاٹوں گا نہیں بکرا, میں کہوں گا یار کسائی سے سستا بھی پڑے گا, محنت بھی کم, اور کسائی کو کاٹنے کی جو اجرت دینی ہے اس کی بھی بچت. تو دکان سے خرید کے دوں گا نا میں. نہیں, کاٹنا ہی ہے. اس کا مطلب آپ بکرا کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہو, اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, بدعت ہے یہ. کیونکہ تمام فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کاٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا نا, یہ غیر مدرک بالقیاس ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا ان کی لاجک آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بھائی, وہ فوراً سمجھ میں آئے. جیسے نماز ہے بھائی, نماز اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, ہر مذہب میں سجدہ ہوتا ہے, ہمارے مذہب میں بھی سجدہ ہے, دوسرے مذہب میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے, ہمارے ہاں اللہ کے لیے ہوتا ہے. روزہ سمجھ میں آتا ہے بھائی, خواہشات کو کیا کر رہے ہو, کنٹرول, برداشت کر رہے ہو, تو اس سے کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے. حج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی گئے اللہ کے گرد, اللہ کے گھر میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں, لیکن ادھر سے جانور کاٹو, اس بیچارے نے کوئی غلطی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں حاملہ گائے کی قربانی جائز ہے, ہم کہتے ہیں بھائی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے, لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی ماں نے کون سے کوئی کبیرہ گناہ کیے ہوئے بھائی ہیں, اس پہ کوئی تہمتیں لگی ہوئی ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہو. تو معصوم تو اس کی ماں بھی ہے اور اس کا, دونوں ہی معصوم ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے بھائی یہ معصوم جانور ہیں اتنے بیچارے کہ پورے سال تو ایسے ان کی کھلائی پلائی ہو رہی تھی کہ جیسے اپنے اولادوں سے بڑھ کے پالا جاتا ہے ان کو. اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں انٹرویو, جو تاجر ہیں وہ جو پالتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں سے بڑھ کے اس کٹے کو پالا ہے, کہتے ہیں نا وہ, تو ایسے پال پال کے مسٹنڈے بنا دیا اور ایسی ان کی, پھر ایک دم کیا کر دیا, کاٹ دیا. تو یہ ایسا حکم ہے جو بظاہر جس کی کوئی لاجک بولو بھائی نہیں. فقہا کہتے ہیں ایسے احکام جو بظاہر اللاجیکل ہیں, بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی حکم اللاجیکل نہیں ہوتا, اس میں حکمتیں چھپی بھی ہوتی ہیں, لیکن بظاہر یہ کچھ سمجھ میں آنے والا کام نہیں ہے. بظاہر اس میں جانوروں کا بھی نقصان اور انسانوں کا بھی نقصان ہے. انسانوں کا نقصان ایسے ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے خوراک, اور خوراک میں سب سے بہتر خوراک گوشت ہے, اور گوشت میں سب سے بہتر گوشت ان 4 جانوروں کا پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے. تو یہ انسان کی بیسک ضرورت کو آپ جو ایک اسٹاک تھی پورے سال استعمال ہو سکتی تھی آرام آرام سے, آپ 3 دن میں کروڑوں کی تعداد میں کاٹ کے وہ مال کیا کر دیتے ہیں, ضائع. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ٹھکانے لگاتے ہیں, بھائی جتنا بھی ٹھکانے لگائیں اس طرح اگر پورے سال اسٹاک کر کے ان کو استعمال کیا جائے تو جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی نا ایک اعتدال کے ساتھ, تو وہ ڈسٹریبیوشن 3 دن میں نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی ماہر معیشت سے پوچھیں, آپ اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اکنامکلی یہ نقصان دہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی, اکنامکلی کیا ہے یہ یار؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا, آپ 10 کلو گوشت لے کر آ کے فریز کر دیا آپ نے, تو آپ بیگم سے بولو گے نا روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے پکاتی رہو اور فریز کر دو, یا ایک بکرا لا کے کاٹو گے تو آپ کیا کہو گے کہ بھائی اس کو کیا کرو, تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو تاکہ روزانہ ہم کھائیں. بیگم نے 10 کلو گوشت ایک دن میں ہی نکال دیا فریج سے, تو آپ کتنا کھا لو گے؟
جتنا بھی کھاؤ گے, کچھ صدقہ کرو گے, اور کچھ غریب بھی 3 دن میں اتنا کھا لے گا نا, صدقے کی بھی اتنا قربانی کھا لیتا ہے غریب آدمی بھی, کہ وہ بھی پورے سال اسٹاک نہیں کر سکتا. تو اکنامکلی اس کا فلسفہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور دوسرا بظاہر ظلم جانور پہ, بظاہر اچھا بھلا کٹا بکرا پالا, کوئی جرم نہیں کیا, کسی کو ٹکر نہیں ماری اس نے, کسی کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگا, اس سے زیادہ تو ہمارے اپنے بچے شرارتی ہوتے ہیں نا. اتنا کچھ بیچارہ معصوم کیا کر دیا آپ نے. چلو اسلام یہ کہتا کہ معذور جانوروں کو کاٹ دو, ہم کہتے یار یہ تو ویسے بھی لنگڑے لولے, بڑی ان کو پالنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں. تو سمجھ میں آتی نا بات. اسلام نے کہا جو لنگڑا ہے وہ بولو بھائی نہیں چلے گا. نہیں یار, فقہا نے لکھا ہے جس جانور جو خوبصورت جانور ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے. مادہ کی قربانی بھی بعض فقہا لکھتے ہیں زیادہ بہتر ہے, حالانکہ وہ نسل بڑھاتی ہے. لیکن یہاں قربانی کا تو مطلب ہی کیا ہے, ایسا کام کرو جس سے آپ کے دل پہ آرے چلیں, ماہر معیشت کے دل پہ آرے چلیں. یار یہ ہماری اکنامکس کی تو ساری ایکویشنز یہاں کی کیا ہو رہی ہیں, فیل ہو رہی ہیں, تباہ کر دیا ان لوگوں نے. اللہ کہتے ہیں ہونے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اکنامکس کے ماہرین کو رونے دو, ان کی ساری ایکویشنز کو فیل, بولو نا بھائی, ایکویشنز کو فیل ہونے دو ان کی ساری, ایسی کی تیسے. تو اللہ ایسا حکم کیوں کروا رہا ہے؟ اچھے بھلے کٹے پلے پلائے کوئی انڈیا سے اسمگل ہو رہے ہیں, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, اور ایک دن میں کاٹ پیٹ کے چانپے الگ, سری پائے الگ, کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں, خدا. گاڈ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی لاجک بیٹھ کے بیان کرے. تو میں خدا کس بات کا ہوا بھائی پھر؟ تو ہم جو 3 دن قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہندو پوچھے یار اس جانور نے کیا بگاڑا ہے, آپ بولو بھائی اس جانور نے نہیں بگاڑا, لیکن اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اسی اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. وہ کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ اس سے کہیں اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سمجھ میں اللہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں, جو اتنے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں, جو حقیقی خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, ابا اگر کوئی آرڈر دیں, ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے والد صاحب تھے کیا ہیں, تو ہمیشہ میں ان کو تھے کر دیتا ہوں, ہیں ابھی بھی الحمدللہ, یعنی واقعہ پرانا ہے نا تو اس حوالے سے تھے. ان کے والد صاحب جب انہیں کوئی حکم دیتے, وہ دیہاتی والد تھے, عجیب سے حکم بھی دیتے تھے جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. ہم کہتے یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, اب آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم کیا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں دینے والا کون ہے. ابا نے حکم دیا ہے تو بے شک سمجھ میں نہ آئے, تو ابا کا حکم اگر سمجھ کے عمل کرنا ہے تو ابا میں اور دوست میں کوئی فرق ہوا؟ ابا میں اور باس میں کوئی فرق ہوا؟ ابا نے کہا 20 انڈے لے آ. اب آپ ابا سے جو لڑکے بحث کر ہوتے ہیں, ابا 20 افراد گھر میں نہیں ہیں, 20 انڈے کا کرنا کیا ہے ہمیں؟ ابا پھر دوسری دفعہ بولیں گے بھائی تیرے کو بولا ہے کہ 20 انڈے لے آ. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, ابو 20 انڈوں کا کیا کرنا ہے, 10 بہت ہیں. تو تیسری دفعہ میں ابا کیا بولے گا, باپ تو ہے یا میں ہوں, جو تجھے بولا ہے نا کر, چماٹ آئے گا ورنہ. تو باپ جو ہے نا, باپ یا ماں یا گھر کے جو بڑے ہیں, ان کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے, ویل ڈن, ابا نے آج بڑا شاندار آرڈر کیا ہے, بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی آرڈر ابا نے کیا ہے ایسی کی تیسے, جو مطلب اس کا ہمیں کیا ہے یار, نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو ناراضی سے بچانے کے لیے اس کو 20 انڈوں کی مثال مزیدار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, 20 وہ اب مثال میں اچھی سوچوں گا تو ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. مقصد تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کہہ رہا ہوں میں, تو وہ لاجک نہیں. تو بھائی اللہ کا مقام ابا سے تو زیادہ ہے نا. اور قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی, اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کا حکم دیا تھا. تم کہہ رہے ہو معصوم گائے نے کیا بگاڑا ہے جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں, وہ معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا؟ قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح, 7 سال کا معصوم بچہ, اور دعاؤں سے ملا, بشارتوں سے ملا. وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جب تو نے ذبح کروانا تھا تو دیا کیوں؟ آپ کسی کو گفٹ دیں, موبائل ڈبہ پیک, اور گفٹ بھی آپ دیں کہ بھائی یہ گفٹ برائے گفٹ نہیں ہے, تمہاری حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر یہ آئی فون آپ کو میں دے رہا ہوں, تو وہ گفٹ کی اور ویلیو ہے کہ آپ کی کارکردگی سے باس کیا ہوا ہے, متاثر, کہ یہ ڈبہ پیک آئی فون آپ کے لیے. 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار واپس کر دو, تو آپ کہیں گے سر یا تو دیتے نہیں, دیا ہے تو واپس لینا غیر اخلاقی حرکت ہے, کہیں گے نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسماعیل, ان کی قربانیوں کے صلے میں کہ آپ کو اللہ نے بہت آزمایا. اللہ نے کہا گفٹ دوں گا اسماعیل, 7 سال کا بچہ جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا.
اس سے پہلے تو ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے نا, 7 سال میں کہاں آتا ہے, باپ سے لگاؤ اس کا بڑھتا ہے, اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کر دو, کاٹ ڈال. تو آج کے لبرلز ہوتے, شیطان اس وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کو مینا میں ورغلانے کے لیے. تو یہ جتنے نام لحاظ لبرلز ہیں ان کے تانے وانے کس سے ملتے ہیں, شیطان سے ملتے. شیطان نے آ کے, جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں, بڑے شیطان, چھوٹے شیطان, درمیانہ شیطان, وہ شیطان وہاں ہے نہیں. وہاں شیطان 3 جگہوں پہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کیا ماری تھی, کنکریاں, تاکہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں. تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو حکم دیا جب بھی یہاں جاؤ تو کنکریاں مارو. حالانکہ وہاں شیطان ہے نہیں ابھی. تو وہاں پر حکومت سعودیہ نے 3 ستون بنا دیے نشانی کے طور پر, تاکہ وہ جگہ